آپ نے اب تک صرف ذہنی تکلیف دی تھی، پر اب میری روح کو زخمی کر دیا۔ رات کے تیسرے پہر حویلی سے چھپ کر بھاگتی حنزلہ اندرون لاہور کے چھوٹے سے علاقے میں رہنے لگی تھی۔ وہ صدام شاہ کی بیوی تھی جسے صدام نے محض دشمنی میں اپنایا تھا۔ اس نے حنزلہ کو ہر طرح سے اذیت دی تھی۔ وہ چاہتا تھا حنزلہ چیخے چلائے، پر اس کی صبر پر وہ مزید بھڑک جاتا۔ جب ہی اس نے دوسری شادی کی تھی تاکہ حنزلہ کو تڑپا سکے، پر جب شادی کے اگلے دن وہ حنزلہ کے کمرے میں گیا تو کمرے سمیت پوری حویلی میں وہ نہیں تھی۔ اس دن سے صدام اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دوران صدام کو احساس ہوا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے، صدام شاہ، تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی، داجی کی گرج دار آواز گونجی۔ لیکن داجی، میں صدام، اس شادی سے ہماری برسوں کی دشمنی ختم ہو جائے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم فیروز شاہ کی بیٹی حنزلہ سے شادی کرو۔ لیکن داجی، آپ کیسے بھول سکتے ہیں جو انہوں نے کیا؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے بولا، میں کچھ نہیں بھولا، لیکن اگر اس رشتے سے ہماری دشمنی ختم ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دشمنی برقرار رکھنا یا اسے ختم کرنا، ان میں سے میں دشمنی ختم کرنا ہی چنوں گا۔ داجی، آپ کو یاد ہے فیروز شاہ کے بیٹے نے آپ کے بیٹے اور میرے باپ کی جان لی تھی، اور اس کے بدلے ہم بھی فیروز کے بھائی کو مار چکے ہیں۔ بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ ان کی بات سنتے صدام چپ ہوا۔ داجی، آپ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں؟ ہاں، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ ٹھیک ہے داجی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میری شادی سے یہ دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ وہ بول کر بیٹھک نما کمرے سے چلا گیا۔ داجی کے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام احمد شاہ تھا، جس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، صدام شاہ اور حمیرہ شاہ۔ ان کی دونوں بیٹیاں دوسرے علاقوں کے سرداروں کے ساتھ بیاہی تھیں۔ داجی کے علاقے کے ساتھ والے علاقے کا سردار فیروز شاہ تھا۔ ان سرداروں کی دشمنی کی سالوں سے چل رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے فیروز کے بیٹے شہرام شاہ نے احمد شاہ کا قتل کر دیا تھا، جس کے جواب میں صدام نے فیروز کے چھوٹے بھائی کو جان سے مار دیا۔ کافی عرصے کی دشمنی کے بعد دونوں قبیلوں نے صلح کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے فیروز شاہ نے اپنی بیٹی حنزلہ شاہ، جو کہ 20 سالہ تھی، کا رشتہ صدام شاہ کو دے دیا تھا، جس کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ اماں سائیں، مجھے شادی نہیں کرنی، حنزلہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھتے بولی۔ حنزلہ بچے، یہ فیصلہ فیروز کا ہے، تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ لیکن اماں سائیں، وہ ہمارا دشمن قبیلہ ہے، اسی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ رشتہ ہو رہا ہے۔ اماں سائیں، میں قربانی کا بکرا کیوں بنوں؟ صدام شاہ کی بہن بھی تو ہے، ہم اس کا رشتہ شہرام لالا کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ حنزلہ، صدام کی بہن حمیرہ شاہ پہلے سے ہی کسی کی منگ ہے۔ اماں سائیں، میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی، وہ بیڈ سے اٹھتے احتجاجاً بولی تھی۔ اسی اثناء میں شہرام اور فیروز کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں بھی اس کی بات سن چکے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو حنزلہ؟ شہرام سخت لہجے میں بولا۔ وہی جو آپ دونوں نے سنا، مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ آپ کو صلح کرنی ہے تو کریں، لیکن میں یہ شادی نہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب شہرام نے اسے تھپڑ دے مارا۔ دیکھ لیں بابا سائیں، آپ کو منع بھی کیا تھا کہ مت پڑھائیں اسے، اب دیکھ لیں اس کی بغاوت۔ وہ فیروز صاحب کو دیکھتے بولے جو حنزلہ کو گھور رہے تھے۔ حنزلہ منہ پر ہاتھ رکھے شوقی نظروں سے اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی شکایتی نظریں اپنے باپ پر اٹھیں جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ بجائے شہرام کو کچھ کہنے کے وہ اسے ہی گھور رہے تھے۔ حنزلہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بابا، آپ میرے سگے باپ ہیں یا کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا مجھے؟ وہ انہیں دیکھتے روتے ہوئے بولی۔ چپ کرو حنزلہ، شہرام آواز اونچی کیے بولا تھا۔ کیوں؟ پھر ماریں گے تو مار لیں، مجھے آپ کی یا بابا کی مار سے بالکل خوف نہیں آتا، لیکن میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ وہ اپنے حق کے لیے بولتے بھول گئی تھی کہ جو لڑکیاں اپنے حق کے لیے بولتی ہیں وہ نافرمانی قرار دی جاتی ہیں۔ شمائلہ، رات تک اپنی بیٹی کو راضی کر لو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اپنی زبان رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں۔ فیروز صاحب بولتے باہر چلے گئے۔ شہرام بھی حنزلہ کو گھورتے چلا گیا۔ حنزلہ، کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولیں جو مسلسل رو رہی تھی۔ میں نہیں، بلکہ آپ سب میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں ہر انسان کو جواب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ وہ بولتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ پیچھے شمائلہ بیگم پریشان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سچ میں لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، ورنہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں جان جائیں گی، اور ابھی اس معاشرے کے مردوں میں اتنا ظرف نہیں کہ وہ عورتوں کو ان کے تمام حقوق دے دے۔ رات کو ایک بار پھر دربار سج گیا تھا۔ فیروز شاہ ایک طرف بیٹھے تھے، ان کی سائڈ پر شہرام کھڑا تھا، ان کے سامنے حنزلہ کھڑی تھی۔ حنزلہ سے تھوڑا دور شمائلہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ تو تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ فیروز صاحب حنزلہ کو دیکھتے بولے۔ وہی جو دوپہر کو تھا، میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ انہیں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اب اگر انکار کیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں گا۔ فیروز شاہ سنگ دلی کی انتہا کرتے بولے۔ ٹھیک ہے، دے دیجیے، میں وہ زہر خوشی خوشی پی لوں گی۔
آخر تھی بھی وہ انہی کی بیٹی، ہار کیسے مان لیتی؟ شہرام نے مٹھیاں بھیجی۔ زہر لاؤ، وہ اونچی آواز میں بولے۔ لاؤن سے ملحقہ کچن کے قریب ایک خاتون کھڑی تھی، وہ آواز سنتے فوراً کچن میں چلی گئی۔ فیروز صاحب، میں حنزلہ کو راضی کر لوں گی، لیکن آپ ایسا نہ کریں، شمائلہ روتے ہوئے التجا کرتے بولی۔ اماں سائیں، آپ جانتی ہیں کہ اس کی بغاوت حد سے بڑھ چکی ہے۔ شہرام بولا۔ اماں سائیں، آپ روئے مت، جس گھر کے مرد میرے باپ اور بھائی جیسے ہوں، وہاں کی عورتوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھتے شمائلہ بیگم کو پکڑتے بولی، جو فیروز کے آگے ہاتھ جوڑنے والی تھی۔ اس کی بات سنتے شہرام آگے بڑھا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ حنزلہ کو ہاتھ لگاتا شمائلہ بیگم درمیان میں آ گئی۔ اتنے میں وہ ملازمہ ایک گلاس میں پانی لے آئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس نے وہ گلاس لاتے فیروز کو پکڑایا۔ شمائلہ بیگم گلاس دیکھتے فوراً فیروز کی طرف بڑھی۔ حنزلہ بھی آگے بڑھنے لگی جب شہرام نے اسے روک لیا۔ فیروز صاحب، رحم کریں، میری بیٹی کو نہ ماریں، میں اسے راضی کر لوں گی، بس کل تک کا وقت دیں۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی۔ اماں سائیں، آپ ان جیسے انسان کے آگے ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں؟ حنزلہ اپنی ماں کو یوں دیکھتے تکلیف میں تھی۔ شہرام نے اس کے بال پکڑتے اسے چپ کروایا۔ حنزلہ نے ایک نفرت بھری نظر شہرام پر ڈالتے دوبارہ اماں سائیں کو دیکھا۔ فیروز شاہ اٹھے اور شمائلہ کو پچھلی گردن سے پکڑا۔ زہر حنزلہ نہیں، تم پیو گی، کیونکہ تمہاری تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ آج اتنی باغی ہو گئی ہے۔ وہ گلاس ان کے منہ کے ساتھ لگاتے بولے۔ ابا سائیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اماں سائیں کو زہر کیسے دے سکتے ہیں؟ شہرام 2 قدم آگے بڑھتے بولا۔ ٹھیک ہے، میں صدام سے شادی کروں گی، حنزلہ نے بولتے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ فیروز شاہ نے فاتحانہ انداز میں شمائلہ بیگم کو چھوڑا۔ وہ ایک شاطر انسان تھے، جانتے تھے کہ کب اور کیسے وار کرنا ہے۔ شمائلہ بیگم جلدی سے حنزلہ کی طرف بڑھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، پھر سر اٹھاتے اس نے نفرت بھری نظروں سے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھا، جو اگر نہ ہوتے تو شاید اس کی زندگی کچھ بہتر ہوتی۔ لیکن شادی کے بعد میرا اس علاقے اور اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس دن میری رخصتی ہوگی، آپ سب یہی سمجھے گا کہ میرا جنازہ اٹھائے۔ شمائلہ بیگم اوپر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ وہ ایک مجبور عورت تھی جو اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے سامنے بول نہیں سکتی تھی۔ وہ بول کر جانے لگی تھی کہ فیروز شاہ کی آواز گونجی۔ تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم صدام شاہ کی حویلی کو اپنا گھر سمجھو۔ ان کی بات سنتے وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس حویلی کو اپنا گھر؟ اس نے بولتے سر نفی میں لایا۔ گھر نہیں، اپنی قبر سمجھوں گی۔ وہ بول کر چلی گئی۔ اماں سائیں، آپ ٹھیک؟ شہرام بول ہی رہا تھا کہ شمائلہ بیگم روتے حنزلہ کے پیچھے چلی گئی۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ حنزلہ نے پارلر والی سے تیار ہونے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سرخ لباس پہنے ساتھ گولڈ کی جویلری پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ حنزلہ تیار نہیں ہوئی؟ شمائلہ بیگم کمرے میں آتی بولی۔ ہو چکی ہوں اماں سائیں، وہ انہیں دیکھے بغیر بولی۔ شمائلہ بیگم نم آنکھیں لیے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مرضی شامل نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صدام تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حنزلہ، اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، اور اگر شوہر آپ کے شوہر جیسا ہو تو؟ وہ انہیں دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے شمائلہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ تو رب پھر آپ کی طرح خاموشی سے اپنی زندگی گزاری جائے، وہ خود ہی جواب دیتے بولی۔ حنزلہ بچے، یہی معاشرے کا دوہرا پن ہے، شوہر جیسا بھی ہو بیوی کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ رشتے بیوی کی کوششوں سے ہی بنتے ہیں۔ ان کی بات سنتے حنزلہ ہنس پڑی۔ میں جانتی ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کا پسندیدہ رشتہ ہے، لیکن خود پر ظلم کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر ایک رشتہ ختم کر کے دوسرے رشتے میں خوش رہا جا سکتا ہے تو خود پر ظلم کیوں کرنا؟ حنزلہ، یہ سب اس شہر میں ہوتا ہوگا جہاں سے تم پڑھ کر آئی ہو، لیکن یہ ایک چھوٹا علاقہ ہے جہاں شوہر ہی بیوی کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے تو قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، چاہے غلط شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی بات سنتے حنزلہ خاموش رہی۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کو لے کر کبھی دل میں بغض نہ رکھنا۔ چھوٹی موٹی چیزیں نظر انداز کرتی پڑتی ہیں، تم بھی کرنا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ الگ تو میں تب ہوں گی نا جب میرے پیچھے کوئی ہوگا۔ اب میں جانتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، چاہے جیوں یا مروں، مجھے وہیں اس حویلی میں ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے حنزلہ، تمہاری ماں ہے یہاں، ایک مجبور ماں جس کا شوہر ایک برا انسان ہے۔ حنزلہ، اپنے باپ کو برا مت کہو، وہ جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے۔ وہ اسے ڈانٹتے بولی۔ عام عورتوں کی طرح وہ بھی اپنے شوہر کی برائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کاش وہ میرا باپ نہ ہوتا، وہ دل میں بولی، لیکن زبان خاموش رہی۔ چند پل بعد شمائلہ بیگم اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے میک اپ سے ایک لپسٹک اٹھائی۔ وہ اب لپسٹک حنزلہ کو لگانے لگی تھی۔ سرخ لباس میں ملبوس، چہرے پر بس میرون لپسٹک لگائے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آ گئی۔ بارات آنے کے چند پل بعد نکاح بھی پڑھوا دیا گیا۔ نکاح کی کچھ دیر بعد ہی رخصتی ہو گئی۔ حنزلہ نے شمائلہ بیگم کے گلے رکھتے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔
کچھ ہی دیر بعد وہ حویلی میں آ چکی تھی۔ سب لوگ خوش لگ رہے تھے، کسی کے چہرے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہوں۔ کچھ رسموں کے بعد اسے صدام کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بنا کسی تاثر کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دشمنی ختم کرنے کو بنے رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ اسے صدام کے کچھ اچھے ہونے کی امید بھی نہیں تھی، آخر شہرام نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ کچھ دیر بعد صدام بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے وائٹ شہروانی پہن رکھی تھی جو اس نے کمرے میں آتے اتار دی۔ حنزلہ اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ناگواریت دیکھتے وہ استہزائیہ مسکرائی، مطلب کہ اسے بھی زبردستی راضی کیا گیا تھا۔ اگر حنزلہ کے دل میں کوئی مدھم سی امید تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی ایک اور فیروز جیسے شوہر اور شمائلہ جیسی بیوی کی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ صدام نے ایک نظر حنزلہ کو دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھیں۔ عورتوں کی نظریں جھکی ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ حنزلہ کو دیکھتے بولا، سوچ بھی میرے باپ اور بھائی جیسی ہے، وہ دل میں بولی۔ حنزلہ کو اب بھی اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے بلند آواز میں بولا۔ وہ کیسے ایسے انسان کی بہن کو قبول کر لیتا جس نے اس کے باپ کو مارا ہو؟ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ دل میں بولی، پھر گہرا سانس لیا۔ اپنی قسمت کا سمجھ کر قبول کرنا ہی تھا۔ جب باپ اور بھائی فیروز اور شہرام جیسے ہوں تو شوہر بھی صدام جیسے ہی ملتے ہیں۔ وہ آرام سے بیڈ سے اتری، پھر ایک جانب رکھے اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اے لڑکی، اپنا سامان میرے کمرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کس کمرے میں مجھے رہنا ہے؟ وہ اسے دیکھتے بولی، جس بھی کمرے میں رہو لیکن میرے کمرے سے نکلو۔ ٹھیک ہے، حنزلہ بولتے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا۔ صدام اس کے برتاؤ سے قدرے حیران ہوا۔ اس نے کوئی بحث کیے بغیر اس کی بات مان لی تھی۔ رکو، میری بیوی ہونے کے ناطے تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ گہری سانس لیتے منہ پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ وہ لڑکی جتنی بھی ناقابل برداشت ہوتی لیکن انہیں رہنا ایک ہی کمرے میں تھا۔ وہ داجی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ حنزلہ نے ایک پل اسے دیکھا، پھر بولی، ٹھیک ہے۔ وہ بولتے آگے بڑھی اور الماری کے ساتھ اپنا سوٹ کیس رکھتے بیٹھی۔ اپنا ایک جوڑا نکالتے اٹھی، کپڑے صوفے پر رکھے اور اپنی جولری اتارنے لگی۔ وہ احساسات سے عاری لگ رہی تھی، اسے جیسے اسے صدام کے برتاؤ سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ جولری اتارنے کے بعد وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر داجی بیٹھے تھے، ان کے دائیں طرف صدام اور حنزلہ بیٹھے تھے۔ حنزلہ کے ساتھ حمیرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صدام کے سامنے اس کی ماں فرزانہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی کلثوم بیگم اور طیبہ بیگم بیٹھی تھی۔ کلثوم بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کی منگ حمیرہ تھی۔ طیبہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، نتاشا۔ نتاشا ناشتہ کرتے وقت وقفے سے حنزلہ پر بھی نظر ڈال رہی تھی جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انجانی سی نفرت تھی۔ خود پر نظریں محسوس کرتے حنزلہ نے ارد گرد دیکھا۔ نتاشا کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ حیران ہوئی۔ ناشتے کے بعد وہ سب ولیمے کی تیاری کرنے لگے۔ حنزلہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب نتاشا کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے حنزلہ کھڑی ہو گئی۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ وہ میٹھے لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں نتاشا۔ نتاشا اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی آپ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہی ہیں؟ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ کافی خاموش اور سنجیدہ لگ رہی ہیں، ایسے جیسے آپ اس رشتے سے خوش نہ ہو۔ کیا صدام نے آپ سے کچھ کہا جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو؟ ایسا نہیں ہے نتاشا، میں ایسی ہی ہوں، خاموش طبیعت، اور پھر نئے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ صحیح کہا، لیکن مجھے لگا کہ آپ خوش نہیں ہیں، اسی لیے پوچھ لیا۔ میں کچھ عرصہ یہیں رہوں گی، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ضرور نتاشا، وہ بھی مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد نتاشا اٹھ کر چلی گئی۔ وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی میکسی پہنے، ساتھ ہلکی جولری پہنے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ میں آج بھی بس لپسٹک ہی لگائی تھی۔ صدام کمرے میں تیار ہونے کی غرض سے آیا۔ اسے تیار سا بیڈ پر بیٹھے دیکھ وہ چونکا۔ اتنی جلدی تیار بھی ہو گئی؟ کہ اتنی خوشی ہے شادی کی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ حنزلہ نے بس اسے خاموشی سے جواب دیا۔ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ چڑا تھا اس کی خاموشی سے۔ کوئی ایسا سوال بھی تو ہونا چاہیے جس کا جواب دے سکوں۔ وہ اسے دیکھتے بولی۔ ایک بات سچ بتاؤ گی؟ جی۔ تمہاری رضامندی تھی اس شادی میں؟ جیسے آپ کی رضامندی تھی ویسی ہی میری رضامندی تھی۔ اس کا جواب سنتا وہ سب سمجھ گیا۔ مطلب کہ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں ہی قربانی کا بکرا بنے ہیں، اس نے تبصرہ کیا۔ حنزلہ یکدم طنزیہ ہنسی۔ صدام حیران ہوا۔ آپ نہیں، صرف میں، کیونکہ شادی کے بعد صرف لڑکیوں کی ہی زندگی بدلتی ہے، لڑکوں کی نہیں۔ غلط سوچ ہے تمہاری، کیونکہ جیسے ایک لڑکی کی زندگی بدلتی ہے ویسے ہی ایک لڑکے کی بھی زندگی بدلتی ہے۔ اچھا، لیکن فرق کس سے زیادہ پڑتا ہے؟ اگر رشتہ ناکام ہو جائے تو؟ اگر بدلاؤ ایک جیسا ہو تو پھر
فرق بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی بات سنتے صدام کو احساس ہوا کہ وہ مردوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ صدام ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگا۔ تم مردوں کو برا سمجھتی ہو؟ تو کیا غلط سمجھتی ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس کی بات سنتے صدام ہلکا سا مسکرایا۔ تمہارا شوہر بھی ایک برا مرد ہی ثابت ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ میں ابھی تک اپنے باپ کا خون معاف نہیں کر پایا۔ جانتی ہوں، میں کل رات ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ کیسے شوہر ثابت ہوں گے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اس لیے اگر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، کیونکہ اگلی صبح سے تمہاری زندگی مشکل ہونے والی ہے۔ حنزلہ مسکرائی۔ تم مردوں کو یہی تو آتا ہے، عورتوں کی زندگی مشکل کرنا۔ صدام نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی مشکل نہ کروں اور تم واپس چلی جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہوگا صدام شاہ، اپنے باپ کی حویلی سے نکلتے ہی عہد کیا تھا کہ پلٹ کر کبھی بھی اس دہلیز پر نہیں آؤں گی۔ وہ کھڑے ہوتے بولی۔ تم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہو، جانتی بھی ہو کہ میں تمہاری زندگی مشکل بنا دوں گا، پھر بھی واپس جانے پر راضی نہیں۔ شادی کے بعد عورتوں کی زندگی میں یہی سب سے بڑا بدلاؤ آتا ہے صدام شاہ، کہ ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ صدام کندھے اچکاتے اپنے کپڑے لیتے واش روم چلا گیا۔ حنزلہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شادی سے پہلے بھی اسے اندازہ تھا کہ رشتہ کیسا ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن عورتوں کو رشتوں کے متعلق الہام ہوتے ہیں۔ وہ جلد جان لیتی ہیں کہ اس رشتے کا اختتام کیا ہوگا، لیکن بہت سی لڑکیاں اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ولیمہ بھی خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ اب دن معمول پر آ گئے تھے۔ کلثوم بیگم اور طیبہ بیگم واپس چلی گئی تھیں، جبکہ نتاشا نے ابھی کچھ دن ہی یہی رہنا تھا۔ صدام اس وقت اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ماں جی، میں چاہتا ہوں کہ اب سے آپ حنزلہ کو گھر کی ساری ذمہ داری دے دیں۔ بیٹا، بھی 2 دن پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ پھر ماں جی، شادی ہو گئی ہے نا، تو اب اسے گھر بھی سنبھالنے دیں۔ آپ نے ساری زندگی اس حویلی کو سنبھالا ہے، اب آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ صدام کچھ پل وہیں بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن حنزلہ کو پوری حویلی کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ کچن کا کام اسے خود کرنا تھا، جبکہ باقی کاموں کے لیے ملازمین موجود تھے۔ وہ ابھی رات کا کھانا بناتے فارغ ہوئی تھی۔ اسے اتنا کھانا بنانے کا تجربہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مشکل سے ہی لیکن اس نے کر لیا تھا۔ اس نے بریانی اور قورمہ بنایا تھا، اور میٹھے میں فرزانہ بیگم کے کہنے پر کھیر بنائی تھی۔ وہ لاؤنج سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب نتاشا اس کے سامنے آئی۔ بھابھی، سارا کھانا بن گیا؟ اگر کچھ رہ گیا ہے تو مجھے بتائیں، میں بنا دیتی ہوں، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں نتاشا، سب ہو گیا ہے، میں سب بنا چکی ہوں، بس روٹیاں پکانی باقی ہیں، وہ جب سب آ جائیں گے تب بناؤں گی۔ چلے آپ آرام کر لیں، میں روٹیاں بنا دوں گی۔ نہیں نتاشا، یہ میرا کام ہے، میں کر لوں گی، وہ انکار کرتے بولی۔ حنزلہ، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اتنے کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی، اس لیے تھک گئی ہوگی، تم جا کر آرام کرو، میں روٹیاں بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ نتاشا، حنزلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس وقت اس کی کمر اور کندھے بری طرح درد کر رہے تھے۔ کھیر بنانا، پھر بریانی بنانا اور پھر قورمہ، تھکنا تو بنتا ہی تھا۔ نتاشا مسکراتے کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ حنزلہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پر داجی تھے، ان کے دائیں جانب صدام، اس کے ساتھ حنزلہ اور حمیرہ بیٹھی تھی۔ صدام کے سامنے نتاشا اور اس کے ساتھ فرزانہ بیگم بیٹھی تھیں۔ روٹیاں نتاشا اور حمیرہ نے مل کر بنائی تھیں۔ کھانا شروع ہوا۔ بریانی کا پہلا چمچ لیتے ہی صدام نے حنزلہ کو دیکھا، جو خود بھی بریانی نکال رہی تھی۔ اس سے پہلے داجی بریانی کا چمچ لیتے صدام نے انہیں روک دیا۔ بمشکل نوالا نگلتے وہ بولا، داجی آپ بریانی مت کھائیں، کیونکہ یہ کھانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ آخری بات حنزلہ کو گھورتے بولا۔ حنزلہ حیران ہوئی۔ بریانی بہت اچھی بنی تھی، وہ جانتی تھی۔ اس کی بات سنتے اس نے ایک لقمہ لیا۔ فرزانہ بیگم نے بھی ایک لقمہ لیا۔ حنزلہ پریشان ہوئی۔ مرچیں کافی تیز تھیں جو گلے کو لگ رہی تھیں۔ حنزلہ، اگر تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو کھانا کیوں بنایا؟ بتا دیتی تو میں خود کھانا دیکھ لیتی، فرزانہ بیگم بولی۔ آنٹی، مجھے خود اندازہ نہیں ہوا کہ مرچیں اتنی تیز ہو جائیں گی۔ اس نے مرچیں پوری ہی ڈالی تھیں، لیکن اب بہت تیز تھیں۔ کوئی بات نہیں پھپھو، قورمہ کھا لیں سب، نتاشا بولی۔ میں چیک کرتا ہوں پہلے۔ صدام حنزلہ کو دیکھتے بولا اور پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالتے چیک کرنے لگا۔ منہ میں نوالا رکھتے ہی اس کے تاثرات مزید بگڑے۔ اس نے پلیٹ زور سے دور کی، پھر پاس بیٹھی حنزلہ کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ نوالا نگلتے بولا، یہ کیا کھانا بنایا ہے تم نے؟ وہ غصے سے گرجا۔ صدام، بیوی پر چیخو مت، داجی نے اسے ٹوکا۔ داجی، سارا کھانا خراب کر دیا اس نے، بریانی میں مرچیں گھول دی اور سالن میں نمک۔ کوئی بات نہیں، اس نے پہلی دفعہ کھانا بنایا ہوگا۔ بہو، اگلی دفعہ تم چھوٹی بہو کے ساتھ کچن میں موجود ہونا۔ وہ فرزانہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ جی داجی۔ صدام نے کھیر ڈالی۔ اس کی چمچ لیتے اس نے چمچ زور سے پلیٹ میں گرائی۔ کھیر میں نمک کیوں ہے؟
وہ حنزلہ کو دیکھتے بولا۔ حنزلہ حیران و پریشان تھی کہ کھانے کو ہوا کیا۔ لالا بھابھی کو میں نے بولا تھا کہ کھیر نمکین بنائے۔ حمیرہ پہلے ہی کھیر چکھ چکی تھی، اس لیے جلدی سے بولی۔ وہ دراصل مجھے نمکین کھیر کھانی تھی اس لیے، اور کھیر بالکل ٹھیک ہے، سب کھا سکتے ہیں، داجی بھی کھیر کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں میٹھا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ حنزلہ پریشان سی تھی۔ اس کی بات سنتے داجی ماحول کو نارمل کرتے بولے، چھوٹی بہو بہت اچھا کیا کہ نمکین کھیر بنائی، آج میں ایک عرصے بعد کھیر کھاؤں گا، جب سے شوگر ہوئی ہے میں کوئی چیز کھا ہی نہیں پاتا۔ جی داجی میں جانتی تھی، اس لیے بھابھی سے نمکین کھیر کا کہا تھا۔ حنزلہ نے حمیرہ کو دیکھا، اس نے اسے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی۔ سب کھیر کھانے لگے۔ کھیر نمکین ضرور تھی لیکن کھانے کے لائق تھی، پھر تھوڑا تھوڑا میٹھے کا ذائقہ آ رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے کھانا بالکل ٹھیک بنایا تھا، بریانی میں مسالے پورے تھے، مرچیں بالکل تیز نہیں تھی، اور سالن میں نے خود چکھا تھا بالکل ٹھیک تھا، پھر نمک کیسے تیز ہو گیا؟ اور کھیر میں نے خود کھیر میں چینی ڈالی تھی، پھر نمک کہاں سے آ گیا؟ حنزلہ کچن میں کھڑی بولی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ غلط ہو گیا ہو، لیکن کل سے میں بھی کچن میں ہی ہوا کروں گی آپ کے ساتھ، اس لیے پریشان نہ ہو، حمیرہ بولی۔ وہ 22 سالہ لڑکی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر برتن دھوئے۔ کمرے میں آتے اس کا سامنا صدام سے ہوا جو اسے گھور رہا تھا۔ کھانا جان بوجھ کر خراب کیا تھا؟ میں کیوں کھانا جان بوجھ کر خراب کروں گی؟ تاکہ اگلی دفعہ کھانا تمہیں نہ بنانا پڑے، وہ بیڈ سے اٹھتے بولا۔ صدام اگر مجھے کھانا نہ بنانا ہوا تو میں سیدھا کہہ دوں گی، لیکن رزق ضائع نہیں کروں گی، یہ تمہاری لاسٹ وارننگ تھی حنزلہ، آئندہ ایسا کچھ نہ ہو، وہ بول کر باہر چلا گیا۔ حنزلہ نے گہری سانس لی، اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ کسی نے جان بوجھ کر کھانے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ اگلے دن کچھ دن اسی طرح گزرے، اس کے ذمہ بس کچن کا ہی کام تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہوتے کمرے میں آئی، کچھ پل بعد صدام بھی کمرے میں آ گیا۔ اسے فون یوز کرتے دیکھ اس کی تیوری چڑھی۔ 2 روز پہلے ہی داجی کے کہنے پر اس نے حنزلہ کو موبائل لا کر دیا تھا۔ کھانا بن گیا؟ وہ اس کے ہاتھ سے فون لیتا بولا۔ ہاں جی۔ اتنی جلدی؟ جی کچن میں جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ، اس کی ضرورت نہیں ہے، خیر اب سے تم میرے سارے کام کیا کرو گی، وہ اس کا فون بیڈ پر پھینکتے بولا۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، مطلب کہ میرے کپڑے دھونے سے لے کر پریس کرنے تک بھی تم خود کرو گی، لیکن اس کام کے لیے ملازمہ ہے، اگر تمہیں کام نہیں کرنے تو اپنے باپ کی حویلی واپس جا سکتی ہو، وہ بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ نہیں جاؤں گی، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، یقیناً اپنی ماں سے اچھی شکایتیں کرتی ہوگی تم کہ اس حویلی کی اکلوتی بیٹی سے یہاں کے لوگ کام کرواتے ہیں، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ مجھے شکایتیں لگانے کا شوق نہیں ہے، اور رہی بات اماں سائیں سے بات کرنے کی تو میں ان سے بات نہیں کرتی۔ صدام حیران ہوا، تو پھر کس سے کرتی ہو؟ اسے جتنا معلوم تھا اس حویلی میں شمائرہ بیگم اور حنزلہ ہی تھیں، کوئی تیسری عورت نہ تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی، نہ اماں سائیں سے اور نہ کسی اور سے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اماں سائیں کے پاس موبائل نہیں ہے، بس بابا اور لالا کے پاس ہے، تو تم ان کے ذریعے بات کر سکتی ہو اپنی ماں سے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کرتی۔ ان کی شادی کو آدھا مہینہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ایک دفعہ بھی اپنی حویلی نہیں گئی تھی۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ وہ بھی اماں سائیں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ان سے بات کرنے کے لیے اسے فیروز یا شہرام سے بات کرنی پڑتی، اور وہ ان کی آواز تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ حنزلہ، تم سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا کیا مسئلہ چل رہا ہے اپنے گھر والوں سے؟ میرا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا کسی سے بھی، اس لیے آپ مزید کوئی سوال نہ کریں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ابھی کچن میں جاؤ اور میرے لیے چائے لاؤ، رات کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ دیوار پر لگی گھڑی دیکھتے بولی اور اٹھ گئی۔ لیکن مجھے چائے پینی ہے، وہ اسے دیکھتے اپنی بات پر زور دیتے بولا۔ کھانے کے بعد، وہ بولتے چلی گئی۔ صدام نے گہرا سانس لیا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ حنزلہ اور اس کے گھر والوں کا کیا مسئلہ تھا، لیکن حنزلہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت خاموشی سے گزرنے لگا۔ اسی طرح مزید 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن کسی نے سکون سے چلتے وقت کے دریا میں پتھر مارتے ہلچل مچا دی۔ اس روز صبح کا ناشتہ بنایا جا رہا تھا۔ کچن میں حنزلہ اور حمیرہ پھرتی سے کام کر رہی تھی کہ حنزلہ رکی۔ حمیرہ، مجھے 1 منٹ کے لیے کمرے میں جانا ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا آج رزلٹ آنا ہے۔ اس نے ایک آن لائن کورس کیا تھا جس کا ٹیسٹ کچھ روز پہلے ہوا تھا، اور آج اسی ٹیسٹ کا رزلٹ آنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں دیکھ لوں گی، وہ بولی۔ حنزلہ سر ہلاتے چلی گئی۔ کمرے میں آتے وہ ویب سائٹ دیکھنے لگی۔ وہ پاس ہو گئی تھی، اسے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے فرزانہ بیگم کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فون رکھتے باہر کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں سے نیچے فرزانہ بیگم گری پڑی تھی۔ وہ نہ جانے 2nd فلور پر کیوں آئی تھی، لیکن ابھی وہ نیچے زمین پر گری کرا رہی تھی۔ ان کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ ان کی چیخیں سنتے سب بھاگے وہاں آئے۔ صدام انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ حمیرہ لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ حنزلہ اور نتاشا اسے تسلی دینے لگی تھی۔ فرزانہ بیگم کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کا آپریشن ہونا تھا۔ اگلے دن صدام گھر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا جب نتاشا وہاں آئی۔ پھپھو کی ٹانگ کیسی ہے اب؟ آپریشن ہو چکا ہے، کل تک انہیں گھر لے آئیں گی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔
صدام مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، کہو، وہ اسے دیکھتے بولا۔ جب حنزلہ کچن سے باہر نکلی تھی تب اس نے سیڑھیوں پر کچھ گرایا تھا۔ میں ملازمہ کو کہنے گئی تھی کہ سیڑھیوں پر گرا تیل صاف کر دے، تبھی پھپھو کے گرنے کی آواز آئی۔ اس کی بات سنتے صدام حیران ہوا، پھر اس کی آنکھوں سے غصہ جھلکنے لگا۔ تمہیں یقین ہے کہ حنزلہ نے ہی تیل گرایا تھا؟ ہاں، ورنہ وہ تبھی کچن سے کیوں نکلی جب پھپھو اوپر گئی تھی؟ اس نے یقیناً جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ پہلے اس کے بھائی نے احمد چچا کو مار دیا اور اب وہ پھپھو کو مارنا چاہتی ہے۔ اس کی بات سنتے صدام اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پیچھے بیٹھی نتاشا مسکرائی تھی۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن حاسد عورت ہی ہوتی ہے۔ حنزلہ اپنے کمرے میں بیٹھی فون دیکھ رہی تھی۔ جب صدام کو اندر آتے دیکھ وہ فون رکھتے کھڑی ہوئی۔ آنٹی اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی صدام نے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ شوقی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج صدام نے اپنا خوف بھی اس کے دل سے نکال دیا تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ چیخا تھا۔ مطلب؟ وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھے ناسمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم ان کی جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ اس کا بازو دبوچتے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے صدام؟ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ سیڑھیوں پر تیل کیوں گرایا تھا؟ وہ اس کے جبڑے دبوچتے بولا۔ میں نے نہیں گرایا تھا اور میں کیوں کروں گی ایسا؟ جھوٹ! وہ اسے پھر تھپڑ مارتے بولا۔ صدام آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں کیوں آنٹی کو مارنے کی کوشش کروں گی؟ وہ اپنی صفائی دیتی بولی۔ جھوٹ! پھر جھوٹ بول رہی ہو تم، وہ اسے پیچھے کو دھکا دیتے بولا۔ حنزلہ زمین پر گر گئی۔ صدام رخ پھیرتے منہ پر ہاتھ پھیرتے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا قتل کر دے۔ حنزلہ زمین سے اٹھی اور اس کے سامنے آئی۔ اس کا دایاں گال سرخ ہو چکا تھا اور ہلکا ہلکا سوج بھی رہا تھا۔ صدام مجھ پر یقین نہیں کرنا مت کرے، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی کہ آنٹی کیسے گری، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ نتاشا نے تمہیں خود سیڑھیوں پر تیل گراتے دیکھا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہوتے اس کے بال پکڑتے بولا۔ میں سچ؟ اسی وقت صدام کا فون بج اٹھا۔ ہیلو؟ وہ پیچھے ہوتے گہرا سانس لیتے کال پک کرتے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ بولتے باہر چلا گیا۔ حنزلہ نے کئی بار اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن صدام نے اپنے کان بند کر دیے تھے۔ شادی کے پہلے 4 ماہ وہ بس زبان سے ہی طنز کرتا تھا، لیکن اب وہ اسے تکلیف دینے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ جو کمرہ اسے دیا گیا تھا وہاں بیڈ تک نہیں تھا، مجبوراً اسے زمین پر سونا پڑتا تھا۔ نتاشا پوری طرح سے فرزانہ بیگم کا خیال رکھتی، جبکہ صدام اسے ان کے قریب بھی جانے نہ دیتا تھا۔ حنزلہ صبر سے سب برداشت کر رہی تھی۔ شادی کو تقریباً 8 ماہ ہونے والے تھے۔ فرزانہ بیگم اب بیساکھی کے سہارے چلنے لگی تھی۔ صدام کا رویہ ویسا ہی سرد تھا، البتہ حمیرہ پہلے اس سے ناراض رہی، پھر دوبارہ پہلی جیسی ہو گئی۔ ماں جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، صدام فرزانہ بیگم کے پاس بیٹھے بولا تھا۔ کہو بیٹا۔ ماں جی، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نتاشا سے دوسری شادی کرنی ہے۔ آپ ماموں اور ممانی سے بات کریں۔ لیکن بیٹا ایسا کیوں؟ ماں جی، مجھے حنزلہ کے ساتھ نہیں رہنا۔ داجی نے کہا کہ صلح کے ثبوت کے لیے انہیں میری شادی حنزلہ سے کروانی ہے۔ میں مان گیا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری شادی میری مرضی کی لڑکی سے ہو، جس سے میری اولاد ہو۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں طیبہ سے۔ جی ماں جی۔ کچھ پل بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری شادی کا مقصد صرف حنزلہ کو مزید تکلیف دینا تھا۔ اس کے تمام برے رویے کے باوجود وہ صبر اور خاموشی سے کام لے رہی تھی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حنزلہ مانے کہ اس نے ہی سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا، لیکن اس کے برے سلوک کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اگلی صبح سب کو علم ہو گیا تھا کہ صدام نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حنزلہ کچن میں کھڑی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا باپ لاکھ برا سہی، لیکن اس نے اپنی بیوی پر سوتن نہیں لائی تھی۔ نتاشا کچن میں آئی۔ حنزلہ اسے گھورنے لگی۔ مجھے مت گھورو، میں نے نہیں صدام سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر بیوی تمہارے جیسی ہو تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کرے گا؟ میری جیسی سے مراد؟ ویسے ہی جو اپنی ساس کو مارنے کی کوشش کرے۔ وہ تم تھی نا؟ تم نے سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا نا؟ وہ پل میں سمجھ گئی تھی۔ اسے پہلے دن ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سمجھ نہ سکی۔ نتاشا ہنس پڑی۔ ارے واہ حنزلہ میڈم، تم نے تو بہت جلدی جان لیا۔ مجھے امید تھی کہ تم جلد جان جاؤ گی، لیکن تم نے کافی دیر کر دی۔ حنزلہ نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ نتاشا بے ساختہ چیخی۔ پانی ہے، تیزاب نہیں۔ اگر تیزاب بھی ہوتا تم پر گرانے سے پہلے ایک لمحے کو بھی نہ سوچتی۔ نتاشا کی چیخ سنتے کچن میں داخل ہوتے صدام اس کی بات سن لی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے حنزلہ؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ حنزلہ خاموش رہی۔ یہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہی ہے صدام۔ اگر آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مظلوم بنتے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ صدام نے ایک نظر نتاشا کو دیکھا۔ معافی مانگو اس سے، وہ حنزلہ سے بولا۔ وجہ؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ تم نے اس پر پانی پھینکا ہے، اس لیے معافی مانگو۔ صرف پانی ہی تو پھینکا ہے، تیزاب تھوڑی تھا جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ حنزلہ!
اس نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ حنزلہ کچھ کہے بغیر جانے لگی جب صدام نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ میں نے کہا معافی مانگو۔ نہیں مانگوں گی، وہ اپنا بازو چھڑواتے بولی۔ جب اسے کسی دوسرے کے شوہر سے شادی کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے تو پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ تو تم نے اس لیے اس پر پانی پھینکا؟ اگر میرے پاس تیزاب ہوتا تو وہی اس کے چہرے پر گرا دیتی اور ساتھ آپ کی آنکھوں میں۔ وہ بولتے چلی گئی۔ کچھ دنوں میں شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ حمیرہ کی شادی بھی ساتھ ہی تھی۔ اس نے کوشش کی تھی صدام کی دوسری شادی رکوانے کی، لیکن ناکام رہی۔ وہ آج صدام کی بارات لے کر جانے والے تھے۔ کل حمیرہ کی رخصتی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی سب گھر والے گئے، حنزلہ بھی اپنا تھوڑا سا سامان اٹھاتے چلی گئی۔ اس نے پہلے ہی تیار کر لیا تھا کہ اگر صدام نے دوسری شادی کی وہ یہ حویلی چھوڑ دے گی۔ وہ پہلے سیدھا اسلام آباد گئی تھی۔ وہاں اس کی دوست رہتی تھی جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھی۔ حنزلہ نے BA کر رکھا تھا۔ وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کی شادی کر دی گئی۔ BA بھی اس نے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے ہی کیا تھا۔ اس کے دوست ایک ورکنگ وومن تھی۔ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ وہ ایک فلیٹ میں رہا کرتی تھی۔ اسے یہاں آ جائے پہلا دن تھا۔ اس کی دوست کا نام ماہم تھا۔ بہت شکریہ ماہم، تم نے میری مشکل وقت میں مدد کی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، دوست مشکل وقت میں کام آنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں بس کچھ دن یہاں رہوں گی پھر چلی جاؤں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حنزلہ، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ماہم، میں یہاں سے چلی جاؤں گی کیونکہ جلد یا بدیر میرے گھر والے یہاں آ جائیں گے، کیونکہ صدام تو نہیں جانتا کہ میں اسلام آباد کی یونیورسٹی سے پڑھی ہوں، لیکن میرے ابا اور لالا جانتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں سے جانا ہے، لاہور یا پھر کسی دوسرے شہر۔ تم لاہور جا سکتی ہو، وہاں میری کزن رہتی ہے، وہ تمہاری مدد کر دے گی۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بات کر لو، پھر میں چلی جاؤں گی اور جا کر کوئی جاب ڈھونڈوں گی۔ تم فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا، ماہم نے اسے تسلی دی۔ شادی کے اگلے دن صدام حنزلہ کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے مزید تکلیف دینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حنزلہ کل سے روتی رہی ہوگی، لیکن خالی کمرے کو دیکھتے وہ چونکا۔ حنزلہ کا سامان اس کے سوٹ کیس میں ہی پڑا ہوا تھا۔ اس حویلی میں تقریباً 9 مہینے گزارنے کے بعد بھی وہ اپنا سامان سوٹ کیس میں ہی رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے نکلتے کچن میں آیا، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ پھر وہ حویلی چیک کرنے لگا۔ حنزلہ کہیں نہیں تھی۔ مطلب کہ تم اپنے باپ کی حویلی چلی گئی؟ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی، اب وہیں جانا پڑا۔ وہ طنزیہ بڑبڑایا، پھر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے کچھ دن سکون سے گزرے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد وہ فیروز شاہ کی حویلی گیا تھا، وہ بھی داجی کے کہنے پر۔ فیروز شاہ کو اس کی دوسری شادی سے اعتراض ہوا تھا، لیکن اولاد کا سنتے وہ چپ ہو گئے تھے۔ شمائلہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف فیروز اور شہرام بیٹھے ہوئے تھے۔ داماد شادی کے بعد پہلی بار گھر آیا تھا۔ شمائلہ بیگم اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا حنزلہ کو بھی ساتھ لے آتے۔ شادی کے بعد سے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آواز سنی ہے۔ شمائلہ بیگم کی بات سنتے وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا حنزلہ یہاں نہیں ہے؟ میں اسے واپس لینے آیا تھا۔ صدام کی بات سنتے وہ سب چونکے۔ نہیں، حنزلہ تو یہاں نہیں ہے، اور وہ تو تمہاری حویلی میں ہوگی نا؟ شمائلہ بیگم بولی۔ نہیں، وہ میری حویلی میں نہیں تھی۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اسی دن وہ چلی گئی تھی حویلی سے۔ مجھے لگا کہ وہ یہاں ہوگی، اسی لیے اسے واپس لینے آیا تھا۔ لیکن بیٹا حنزلہ یہاں نہیں آئی، فیروز صاحب بولے۔ وہ پھر کہاں گئی؟ کیا اس حویلی کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ جا سکے؟ صدام بولا۔ نہیں، ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، شہرام بولا۔ شمائلہ بیگم رونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حنزلہ اپنے باپ کی حویلی میں واپس آنے کے بجائے کہیں اور کیوں گئی ہے؟ کیونکہ شادی سے پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی اس حویلی نہیں آئے گی۔ شمائلہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں؟ اپنے باپ اور بھائی کی وجہ سے۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کی چال میں آتے اس نے ہاں کر دی، اور پھر تم بھی اس پر سوکن لے آئے تو وہ کیسے وہاں رہتی؟ شمائلہ بیگم بولی۔ صدام اب سب سمجھ رہا تھا، پھر اٹھتے بولا۔ میں چلتا ہوں، مجھے اپنی بیوی کو ڈھونڈنا ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ شہرام بولا۔ جانتے ہو شہرام، میں نے اسے کافی عرصہ پہلے موبائل لے کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر لیا کرے، لیکن اس نے کبھی بات نہ کی۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اپنی ماں سے بات کرنے سے پہلے اسے یا تمہاری یا اپنے باپ کی آواز سننی پڑتی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ جب میری بیوی ملے تو وہ تمہارا چہرہ یا آواز سنے۔ وہ بول کر چلا گیا۔ اس کی بات سنتے شمائلہ بیگم مزید رونے لگی۔ فیروز اور شہرام ششدر رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا رویہ اتنا برا کب ہوا کہ ان کی بہن بیٹی ان سے اتنی نفرت کرنے لگی۔ حنزلہ اندرون لاہور آ چکی تھی۔ اس نے 1-2 کمروں پر مشتمل گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ اسے ماہم کی کزن کے دیور کی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ MA بھی کرنے لگی تھی۔ وہ ایک اچھی سیکرٹری تھی جو آفس کا کام اور یونی کا کام ساتھ ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ یونی کے کام کی وجہ سے اس نے کبھی آفس کا کام سکپ نہیں کیا تھا۔ اسے جاب کرتے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ حنزلہ نے فائنلز ہونے والے تھے۔ مس حنزلہ، کہ آج دوپہر 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک آپ کی کوئی کلاس ہے؟ شایان بولا۔ نہیں سر۔ حنزلہ اس کے سامنے ہاتھ میں ایک فائل پکڑے کھڑی تھی۔ شایان اس کا کلاس فیلو بھی رہا تھا۔
BA تینوں نے ایک ہی یونٹ سے کیا تھا۔ حنزلہ نے BA کے بعد یونٹ چھوڑ دی تھی، جبکہ ماہم اور شایان نے پڑھائی جاری رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ چلیں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں سر؟ ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے ہماری۔ لیکن سر اگر میں نہ جاؤں تو؟ لیکن آپ کی کوئی کلاس بھی نہیں ہے آج، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ میرے فائنلز کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، مجھے پیپرز کی بھی تیاری کرنی ہے، اسی لیے ہمیں یونٹ سے فری کیا گیا ہے، وہ اسے دیکھتے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے سے تیاری کریں۔ تھینک یو سر۔ صدام سر ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی نتاشا رو رہی تھی۔ آج اسے علم ہوا تھا کہ 2.5 سال پہلے سیڑھیوں پر تیل حنزلہ نے نہیں بلکہ نتاشا نے گرایا تھا کہ وہ صدام کو حنزلہ سے بدگمان کر سکے۔ جو مرد اپنی بیویوں کی بات کا یقین نہ کریں انہیں یوں ہی پچھتانا پڑتا ہے۔ نتاشا اپنی پرانی ملازمہ سے بات کر رہی تھی جس سے اسے یہ کام کرتے دیکھا تھا۔ تبھی صدام نے باتیں سن لی تھی۔ صدام اٹھتے کمرے سے باہر جانے لگا جب نتاشا اس کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری صدام، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ آپ کی محبت میں کیا۔ غلط، محبت ایسی نہیں ہوتی کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ صدام میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میں آپ کو حنزلہ سے دور کرتی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ صدام کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ نیچے لاؤنج میں فرزانہ بیگم اس کے 1 سالہ بیٹے کو گود میں بٹھائے ہوئے تھی۔ صدام انہیں دیکھتے رک گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ حنزلہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکا ہے، لیکن اب گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ وہ 2 سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ حنزلہ آخری پیپر دیتے گھر جا رہی تھی جب وہ کسی کی نظروں میں آئی۔ اس کا آفس اور یونی گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہ بس سے اترتے اب پیدل 10 منٹ کی واک کرتے گھر جا رہی تھی۔ اس نے فون نکالتے کسی کو کال ملائی۔ السلام علیکم سر، آپ کی وائف حنزلہ اس وقت لاہور میں ہے، میری نظروں کے سامنے۔ سیڑھیوں پر کھڑے صدام کے وجود میں فوراً حرکت آئی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم اس پر نظر رکھو۔ جی۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ لاہور پہنچ چکا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی جب اس نے ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ یہ اندرون لاہور کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ 2 دفعہ دستک ہونے سے حنزلہ کی نیند کھل گئی۔ وہ حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ سر پر دوپٹہ لیتے وہ باہر آئی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب کھڑے ہوتے وہ بولی۔ میں صدام ہوں حنزلہ، تمہارا شوہر، اب دروازہ کھولو۔ حنزلہ اس کی آواز سنتے ساکت ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ 2 سال بعد اس تک پہنچ آئے گا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ حنزلہ دروازہ کھولو۔ میں نہیں کھولوں گی، اور اگر آپ نے مزید مجھے تنگ کیا تو میں پولیس بلا لوں گی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، پولیس مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ آپ یہاں آئے ہی کیوں ہیں صدام؟ وہ جھنجھلائے انداز میں بولی۔ اب اسے پھر کسی دوسری جگہ جانا پڑے گا۔ تمہیں لینے آیا ہوں حنزلہ، واپس چلو حویلی میرے ساتھ، میری حویلی میں، اسی حویلی میں جہاں آپ کی دوسری بیوی موجود ہے۔ اور آپ کو کسی سے فرق پڑتا ہے میرے وہاں ہونے سے یا نہ ہونے سے؟ آپ کے بقول میں نے تو آپ کی ماں کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی نا، تو پھر اب میرے معاملے کو آنا کا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں جان گیا ہوں کہ تم نے ماں کو سیڑھیوں سے نہیں گرایا تھا، اور تمہارا معاملہ میری انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تم محفوظ نہیں ہو، آپ کی حویلی سے زیادہ محفوظ ہے یہ گھر۔ بے شک میں یہاں اکیلی ہوں لیکن مطمئن ہوں اور خوش بھی، اس لیے مجھے واپس نہیں آنا۔ آپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہیں۔ اگر میں نتاشا کو چھوڑ دوں تو واپس چلو گی میرے ساتھ؟ صدام، آپ کے نزدیک ہم عورتوں کی کیا ویلیو ہے؟ پہلے مجھے تکلیف دینے کے لیے آپ نے نتاشا سے شادی کر لی، اور اب آپ کو حقیقت کا علم ہوا تو مجھے لینے آ گئے اور نتاشا کو چھوڑنے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ غصے سے بولی۔ تو میں ایسا کیا کروں کہ تم میرے ساتھ واپس چلو؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نتاشا کے لیے اپنا دل بڑا کر لیں۔ اس نے جو بھی کیا آپ کی محبت میں کیا، اس لیے اسے معاف کر دیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور تم کیا کرو گی؟ میں یہی اپنی زندگی گزاروں گی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ مجھے تنگ کیا اور یہاں آئے تو بدقسمتی سے مجھے یہاں سے بھی جانا پڑے گا۔ تم اکیلے کیسے رہو گی حنزلہ؟ اس لیے اپنی ناراض میں رہ لوں گی اکیلے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات سنتے حنزلہ 2 پل خاموش ہوئی، پھر بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تمہارا دماغ ہے حنزلہ؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دماغ میرا نہیں آپ کا خراب ہے صدام۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھنے کے بعد، بار بار میری تذلیل کرنے کے بعد آپ مجھے لینے آئیں گے اور میں چلی جاؤں گی؟ بالکل نہیں، مجھے اپنی ماں جیسی زندگی نہیں جینی۔ میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں حنزلہ۔ ہاں میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں، اور اس کے لیے معذرت بھی کر رہا ہوں۔ صحیح کہا، میرے باپ کا رویہ جیسا بھی تھا، وہ اماں سائیں پر سوتن نہیں لائے تھے، اور نہ ہی انہیں کبھی دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے تھے۔ اکیلے میں وہ بے شک جیسے بھی تھے، لیکن سب کے سامنے اماں سائیں کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ آئی ایم سوری حنزلہ۔ صدام پلیز چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا، اور اگر آپ سچ میں معذرت خواہ ہیں تو مجھے طلاق دے دیجیے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مداوع یہی ہوگا کہ آپ مجھے میری زندگی میرے مطابق جینے دیں، اور مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں جس میں مجھے صرف تکلیف ہی ملی۔ آئی ایم سوری حنزلہ۔ پلیز صدام، آپ نتاشا کے ساتھ رہیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ 2 سال
وہ آپ کے ساتھ رہی ہے صدام، آپ کو یقیناً اس کی محبت کا اندازہ ہوا ہوگا، اور پھر آپ کی اولاد بھی ہو گئی، تو کیا آپ اب بھی اسے معاف نہیں کر سکتے؟ اس نے جو کیا آپ کو حاصل کرنے کے لیے ہی کیا، اس لیے قسمت کو قبول کیجیے کہ آپ کی قسمت میرے ساتھ نہیں، نتاشا کے ساتھ رہنا لکھا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا حنزلہ، تم میری ذمہ داری ہو۔ پچھلے 2 سال سے میں اکیلی ہی رہ رہی ہوں اور اچھی حالت میں رہ رہی ہوں، اس لیے میری فکر نہ کریں اور مجھے اس انچاہے رشتے سے آزاد کر دیں۔ وہ صحیح ہی کہہ رہی تھی، اس رشتے کے لیے وہ دل سے راضی نہیں تھا اور نہ ہی حنزلہ راضی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ جو 8-9 مہینے وہ ایک ساتھ رہے، اس عرصے میں انہوں نے کبھی ہنس کے بات کی ہو، وہ شاید ایک دوسرے کے لیے واقعی نہیں بنے تھے۔ حنزلہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی جب صدام کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ اسے اس رشتے سے آزاد کر چکا تھا۔ حنزلہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ رشتہ جیسا بھی تھا، ٹوٹنے پر افسوس تو ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، اور ایک اور بات حنزلہ، اپنی ماں سے بات کر لو، ان کے پاس اپنا موبائل ہے، انہوں نے اس امید سے کہ کبھی تم انہیں کال کرو گی۔ اپنی اماں کا سنتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس سارے عرصے میں اسے بس اپنی ماں ہی یاد آتی تھی۔ نمبر نہیں ہے ان کا میرے پاس۔ میرے پاس ہے، تم نوٹ کر لو۔ 1 منٹ، وہ بولتی تیزی سے اندر گئی اور اپنا موبائل اٹھا لائی۔ صدام نمبر بولنے لگا، وہ تیزی سے ٹائپ کرنے لگی۔ نمبر لکھوانے کے بعد وہ پلٹ گیا۔ رشتے دل کی رضامندی سے ہی بننے جاتے ہیں، ورنہ یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ دل